جی میرا کویشچن غازی صاحب انشورنس کمپنی جو آگے انویسٹ کرتی ہے اس حوالے سے میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں آپ نے ڈاکٹر مصطفیٰ زرکا کا ایک نوٹ بھی ریفر کیا تھا. اس میں ایک چیز جو کلیئر نہیں ہو رہی کہ جس طرح اسٹیٹ لائف ہے انڈاؤمنٹ فنڈ پالیسی لے لیں تو یہ آگے انویسٹ کرتے ہیں 90-95% ان کی انکم گورنمنٹ کے جو بانڈز ہیں یا جو انٹرسٹ جسے کہہ لیں اس سے آتا ہے. تو جہاں تک مجھے سمجھ آیا مصطفیٰ زرکا صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ اگر انشورنس کمپنی آگے جو انویسٹ کر رہی ہے وہ چیز جائز نہیں ہے تو پالیسی بھی آپ کی جائز نہیں ہوگی. اور مجھے ایک چیز کریکٹ کر دیجیے گا کیا یہ انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے یا آپ کا اس میں کیا ویو ہے کہ جو آگے جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ انویسٹ 80-90% اپنے گورنمنٹ فنڈز یا ٹریجری بانڈز میں ہی کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اور بے شک ہمارا اس سے لنک نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے اس چیز کا, تو اس کا پلیز بتا دیجیے. تھینک یو. شکریہ. جی میرا جو اس میں نقطہ نظر ہے وہ میں نے اپنی کتاب مقامات میں لکھ بھی دیا ہے, اردو انگریزی دونوں میں موجود ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انشورنس اپنی ذات میں بالکل جائز عمل ہے, بلکہ بہت ہی غیر معمولی ادارہ ہے, اور تمدن میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے بعد اس ادارے کی ضرورت تھی. یہ وجود میں آنا چاہیے تھا. لوگوں کے لیے یہ ایک مفید ادارہ اور بہت سے لوگوں کے لیے تو گویا زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات کہ یہ کوئی ناجائز عمل ہے یا یہ ادارہ ناجائز ہے, اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. اس کے دلائل میں نے دے دیے ہیں. انشورنس, بیمہ, جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں, یہ اپنی ذات میں بالکل جائز عمل ہے. یہ کاروبار کے طریقے کے اوپر کیوں ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاً تو یہ عقد معاونت ہے, یعنی ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ کنٹریبیوٹ کریں گے, اور اس کے بعد کچھ قاعدے طے کر دیے کہ ضرورت کے لحاظ سے آدمی کو دیا جائے گا. اس میں جو ضابطے قاعدے بھی باہمی طور پر طے کر لیے جائیں وہ ظاہر ہے کہ انصاف پر مبنی ہونے چاہیے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عقد معاونت ہے اپنی ذات میں, اور جب عقد معاونت ہے تو پھر اس کے اندر اسی جذبے سے شریک بھی ہونا چاہیے. آپ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ جمع ہو کے کسی اور کو مل گیا, آپ کو ضرورت پیش آئی آپ کو مل گیا. یہی بنیاد ہے اس سارے کاروبار کی. کاروبار بطور کاروبار کیوں یہ بن گیا, اس لیے کہ اب جن لوگوں نے آگے بڑھ کر یہ نظم چلایا, ایک تو یہ ہے کہ حکومتیں یہ کام کر دیتی, دوسرا یہ تھا کہ کچھ لوگ رضاکارانہ طور پر کرتے. لیکن دنیا میں رضاکارانہ طور پر کیا ہوتا ہے, وہ آگے بڑھے تو دو ہی صورتیں تھیں. یا یہ کہ وہ آپ نے جو عقد معاونت کے طور پر روپیہ جمع کرایا ہے, یعنی سب لوگوں نے جو اس کی پالیسی لیتے ہیں, وہ اس میں اپنے دفتر اور اپنے سب معاملات کے اخراجات آپ سے لیتے ہیں. ایک چیز یہ تھی. انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور بڑا عملی طریقہ تھا کہ آپ کے یہ سارے مطالبات قانون, قاعدے اور معاہدے کے مطابق پورے ہوں گے, ہم آگے اس روپے کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں اپنے لیے. یہ حق انہوں نے لے لیا. تو اب آپ کا معاملہ اس عقد معاونت تک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جواب دہ بھی اسی کے لیے ہیں, آپ کو دیکھنا بھی اسی کو چاہیے. آپ اگر انشورنس لینا چاہتے ہیں تو بس آپ کی ذمہ داری وہیں تک ہے. وہ آگے اپنی کمپنی کو کس طرح چلا رہے ہیں وہ ان کا کام ہے. تو جب وہ پوچھیں گے, اور ڈاکٹر مصطفیٰ زرکا سے پوچھیں یا مجھ سے, تو ہم ان کو کہیں گے کہ ان کو جائز طریقے اختیار کرنے چاہیے. لیکن اس کا لوگوں پر کوئی میرے نزدیک اثر نہیں پڑتا. یہ ایک بالکل الگ بات ہے کہ بعض لوگ زیادہ احتیاط کا رویہ اختیار کرتے ہیں, تو وہ اس طرح کی چیزوں کی مزید تنقید کر لیں اور ایسی پالیسی لے لیں یا ایسی کمپنیوں کی طرف چلے جائیں جو ایسے کام نہیں کرتی. تو اگر وہ نہ بھی کریں تو میرے نزدیک ذمہ داری عام لوگوں پر نہیں. انشورنس صحیح ہے یا نہیں, مذہب کے اعتبار سے تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے, وہی رازق اور مددگار ہے. تو پھر اتنی لمبی منصوبہ بندی کے کیا معنی؟ اللہ پر توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ تدبیر نہ کریں. تدبیر کرنے کی اللہ نے خود تعلیم دی ہے, بلکہ مالی معاملات میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرمایا ہے. میں آج کل اسی پر لکھ بھی رہا ہوں کہ آدمی کو کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا چاہیے تاکہ اس طرح کے موقعوں پر اس کے کام آئے. تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے طریقے بتائے ہیں, ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو رازق نہیں سمجھتے. آپ دیکھیے کہ مصر میں جب قحط کا اندیشہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے رویا کے ذریعے سے باقاعدہ منصوبہ بندی کی تعلیم دی, اور اپنے ایک پیغمبر کے ذریعے سے وہ منصوبہ بندی کرائی, اور پھر یہ بتایا کہ اس کے نتیجے میں لوگ قحط سے بچے رہے, یعنی قحط کی آفات سے بچے رہے. تو اس کو بالکل ممنوع قرار نہیں دیا گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں قائم کردہ اس کے اصول ہیں جن کی ہم کو پابندی کرنی چاہیے. ایک اصولی بات یہ سمجھ لیجیے, اس میں اصلاً کوئی خرابی نہیں. اس وقت خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ تجارتی طریقے پر کیا جاتا ہے, حکومت اس میں اس طریقے سے مداخلت نہیں کرتی, تو جو روپیہ جمع ہوتا ہے اس کا ایک حصہ وہ سود پر بھی لگاتے ہیں. یہ پورے کے پورے سسٹم کی خرابی ہے, اس کا انشورنس سے خاص کوئی تعلق نہیں ہے.
تو اس وجہ سے اس میں متوازن رائے میرے نزدیک یہی ہے. اگرچہ عام طور پر ہمارے علماء اس کے اوپر کچھ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن وہ اعتراضات کبھی سمجھ میں نہیں آ سکے. میرے نزدیک اس میں جو ایک بڑے جلیل القدر عالم عرب کے ڈاکٹر مصطفیٰ زرکا، انہوں نے جو فقہ اکیڈمی میں جب اس پہ بحث ہوئی ہے تو اس پر نوٹ لکھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، اور اس میں انہوں نے پورا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ اس کو جس طریقے سے ممنوع قرار دیا جا رہا ہے وہ بہت کمزور دلائل ہے. کیا انشورنس کرانا جائز ہے؟ لائف انشورنس، ہیلتھ انشورنس، انشورنس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ بہت اچھا ادارہ ہے. دور جدید میں لوگوں کی مدد کے لیے بہت اچھا ادارہ قائم کیا گیا ہے، کیونکہ سارا معاشی نظام سود پر چل رہا ہے، تو انشورنس کے ادارے بھی سود ہی پر اپنی رقوم رکھتے ہیں. اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. انشورنس میں کوئی خرابی نہیں. تو خدا مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ سود سے نجات پانے کی کوشش کریں. وہ ہر جگہ دخل انداز ہو جاتا ہے اور اس سے اس میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. کیا انشورنس یا لائف انشورنس جائز ہے، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ جی بالکل جائز ہے. اس پر بھی آپ میرا آرٹیکل جو ہے وہ میری کتاب مقامات میں پڑھ لیں. وہ بیمہ کے عنوان سے اردو میں ہے اور سلیکٹڈ ایسز میں اس کا انگریزی ترجمہ کر دیا گیا ہے. یہ بالکل جائز ہے. اس پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا میں نے جواب دے دیا. انشورنس موجودہ زمانے میں ایک بہت اچھا ادارہ ہے جو وجود میں آ گیا ہے. باقی آج کے زمانے میں کچھ قباحتیں ہر چیز میں موجود ہوتی ہیں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اصل میں انشورنس میں کوئی خرابی نہیں ہے. دوسرا حصہ یہ کہ انشورنس سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرے حصے پر پہلے تبصرہ کیے دیتا ہوں. انشورنس اپنی ذات میں انسانیت کی خدمت کا ایک بہت اچھا نظام ہے. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو کمپنیاں انشورنس کا کام کرتی ہیں، بالخصوص تجارتی انشورنس کا، وہ جو کچھ ان کے پاس جمع ہوتا ہے اس کو پھر آگے بعض اوقات سودی کاروبار میں لگا دیتی ہے. تو یہ ایک قباحت اس کے اندر ہے. ورنہ خود انشورنس ایک بڑا مفید ادارہ ہے اور اس نے قدیم قبائلی تمدن کی جگہ لے لی ہے. اس لیے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ایک خرابی ہے، وقت کے ساتھ دور ہو جائے گی. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ جو چیزیں صراحتاً غلط ہوتی ہیں ان سے روکتا ہے اور باقی چیزوں کے بارے میں وقت کا انتظار کرتا ہے، جس طرح اس نے غلامی کے بارے میں کیا. بیمہ میں جو زائد رقم ملتی ہے اس کے بارے میں غامدی صاحب نے مقامات میں لکھا ہے کہ وہ کمپنی تو اپنی طرف سے نہیں دیتی کہ ہم یہ سوال اٹھائیں کہ کمپنی نے پیسہ سودی سرمایہ سے دیے ہیں، بلکہ بیمہ جس معاملے کے لیے کرایا جاتا ہے اگر وہ پیش آ جائے تو جو کچھ ملتا ہے وہ معاہدے کی روح سے دوسروں کی جمع شدہ رقوم ہی سے ملتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک مشکل ہے کہ یہ بات اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جب ہر کسی کو مدت پوری ہونے پر اتنی ہی رقم ملے جتنی اس نے جمع کروائی ہے، مگر انشورنس میں جو رقم مدت پوری ہونے پر ملتی ہے وہ اس رقم سے بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ لازمی سی بات ہے کمپنی ادا کر رہی ہے اور کمپنی نے کہیں اور سے کمائی ہے. کمپنی نے جہاں سے بھی کمائی ہے اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ یہاں ایک نظام بنا دیا گیا کہ ہم اس نظام میں کنٹریبیوٹ کریں گے، اور وہ اس اصول پر بنایا گیا کہ یہ ایک عقد معاونت ہے. ہم جب رقم حوالے کر دیں گے تو کسی دوسرے کو اگر ضرورت پیش آ گئی ہے تو ایک قاعدے ضابطے کے مطابق اس کو مل جائے گی. مجھے پیش آ گئی ہے تو ایک قاعدے ضابطے کے مطابق مجھے مل جائے گی. وہ کتنی ملے گی کتنی نہیں ملے گی، اب تک جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ 13% 14% سے زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہی نہیں. بہت بڑی رقم ان کے پاس جمع ہوتی ہے. وہ چونکہ ایک نظام چلا رہے ہوتے ہیں تو رقم جمع ہو گئی ہے، اس کو آگے کاروباروں میں بھی لگا لیتے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. یہ اصل میں کوئی نہ قرض دینے کا معاملہ ہے، نہ یہ کوئی کاروبار کیا جا رہا ہے، یہ ایک عقد معاونت ہے. تو عقد معاونت میں جو بھی آپ طے کر لیں. یہ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اداروں میں یہ لوگ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ 15 20 روپے مہینے کے کٹوا دیا کریں، کسی کو ضرورت پیش آ گئی تو آپ کو اتنے پیسے دے دیے جایا کریں گے. اس میں کمپنی بھی ڈال دیتی ہے اپنی طرف سے. تو اگر ایک ملازمت دینے والی کمپنی یہ کر سکتی ہے تو کاروبار کرنے والی کمپنی بھی کر سکتی ہے. کسی لحاظ سے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ کویشچن ہے، یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے شاید. یہ فرماتے ہیں کہ انشورنس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، اور اس کی خاص کچھ ٹرمینالوجی ہیں جیسے جہالہ، اس میں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے یا کچھ اور ٹرمز ہیں، وہ ذرا واضح کیجیے گا. اور کیا یہ اللہ پر توکل کرنے کے خلاف نہیں ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مستقبل کی فکر کریں. اس کی تعلیم ذاتی زندگی میں بھی دی گئی ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے مستقبل کے لیے بچا کے کچھ نہیں رکھیں گے اور آپ سب کچھ خرچ کر ڈالیں گے تو پھر یہ اندیشہ ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو آپ اس موقع کے اوپر خائب و خاسر ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو گویا آپ کو اپنے مستقبل کے لیے، یعنی جب آپ اخراجات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بچا کے رکھنا چاہیے. یہ خدا کی دی ہوئی عقل ہے.
اجتماعی سطح پر اس کی نہایت اعلیٰ تعلیم سورہ یوسف میں دی ہے، یعنی بادشاہ کو خواب دکھایا گیا، قحط آنے والا ہے، بالکل صحیح ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس قحط کے معاملے میں ایک مستقبل کی کئی برسوں کی منصوبہ بندی کی ہے. صحیح ہے. اس میں کم و بیش 7 سال کا عرصہ ایک ہے، 7 سال کا عرصہ ایک ہے، اتنے لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. تو یہ ضروری ہے، خدا نے ہم کو عقل دی ہے، انسان کو پیدا اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح نہیں ہے. جانوروں کے اندر بھی یہ جبلت رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. کتنے جانور ہیں جن کا مطالعہ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنا 6 ماہ کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں، غذا اکٹھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو بندوبست کرنا چاہیے جائز طریقوں سے. انشورنس یا بیمے کے معاملے میں جو اصل بحث پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقد تجاری ہے یا عقد معاونت ہے. عام طور پر ہمارے ہاں جو فقہی ذہن کے لوگ ہیں اس کو عقد تجاری کے طور پر دیکھتے ہیں. اس کی وضاحت کر دیجیے گا. یعنی مطلب یہ کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، آپ سے میں پیسے لیتا ہوں، بیع و شراء کرتا ہوں، یا آپ مجھے قرض دیتے ہیں، تو وہ اس کو ایسے ہی لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک کمپنی قائم کی ہے اور میں نے آپ کو ماہانہ پریمیم کی شکل میں قرض دینا شروع کر دیا ہے، اور اس پر اب آپ جو کچھ مجھے دیں گے وہ سود ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھا جائے کہ یہ کوئی اس طرح کا عقد تجاری ہے ہی نہیں، یہ عقد معاونت ہے. یعنی 10 آدمیوں نے مل کے یہ طے کیا کہ ہم آپس میں تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کریں گے، اور اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو اس مشکل کے موقع پر اس طریقے سے اس قاعدے کے مطابق اس کی مدد کر دی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ عقد معاونت ہوگا. اب ظاہر ہے کہ یہ عقد معاونت سادہ جگہ پہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک محلے کے لوگوں نے طے کر لیا، خاندان کے لوگوں نے طے کر لیا، ایک دفتر کے لوگوں نے طے کر لیا. اس کو اس سے آگے بڑھ کر دور حاضر میں آرگنائز کر دیا گیا ہے. یعنی بعض لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ اس کے آرگنائز کرنے کی ذمہ داری دے دیں. انشورنس کمپنی کیسے وجود میں آتی ہے؟ صحیح ہے. آرگنائز کرنے کی ذمہ داری دے دیں، اور ہم آپ سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے، ہم آپ سے اس روپے کو خرچ کر کے آگے اس پہ کاروبار کر لینے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. جمع ہو جائے گا نا سارا کا سارا. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. آپ اس زاویے سے اس کو دیکھیں گے تو اس میں جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس لیے آپ چاہیں تو اس موضوع کے اوپر میں نے مقامات میں جو مضمون لکھا ہے بیمہ کے عنوان سے اس کو پڑھ لیں. غلطی بنیادی طور پر وہاں ہوئی ہے. تو عقد تجاری میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ غرر نہ ہو، ضرر نہ ہو، جہالت نہ ہو. یہ مسائل اصل میں عقد معاونت میں ہوتے نہیں، یہ ہوتے ہی نہیں ہوتے. اچھا آپ کو جب بیمہ کمپنی کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے پیسے کو کاروبار میں لگائے اور اس سے منافع حاصل کرے، تو آپ اسے ایبسلوٹ اجازت تو نہیں دے رہے، آپ اسے کاروبار کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن اسے مطلق اجازت نہیں دے رہے. اگر وہ کسی حرام کاروبار میں لگائے گا اور پھر اس کا منافع آپ کو لوٹائے گا تو پھر تو اس میں قباحت آئے گی نا. اصلاً منافع نہیں ہوتا. اصلاً یہ ہے کہ یہ تجربے سے معلوم کیا گیا کہ جو کچھ بھی آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں ڈیمانڈ کتنی ہوتی ہے. دیکھیے نا، 50 لوگوں نے مل کے 10 روپے دیے تو مطالبہ کتنا آئے گا. اب تک کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ 13% 14% سے زیادہ مطالبہ نہیں آتا. تو اس وجہ سے وہ آپ کی رقم میرے پاس آ جاتی ہے، میری آپ کے پاس چلی جاتی ہے، اصلاً وہی سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا. تو اس لیے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. تاہم یہ ممکن ہے کہ بڑے پیمانے کی بعض ٹرانزیکشن میں کچھ منفعت بھی ان کو اپنی دینی پڑ رہی ہو. تو یہ بہرحال ان کا کام ہے، ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ نیک کام کریں، اچھے آدمی بنیں. یہ وہاں ہوگا. اصل میں جو بیمے کا پورا معاملہ ہوا ہے اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں. السلام علیکم. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گارنٹی کے ساتھ بآسانی کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں. شکریہ. ہیپی اینیورسری. آپ کو یاد تھا؟ ہاں، اور تمہارا گفٹ بھی یاد تھا. پہلی اینیورسری پہ ساڑی دی تھی، وہ ڈرائی کلینر نے جلا دی تھی، اور دوسری پر جو انگوٹھی دی تھی چوری ہو گئی تھی، اور اس کو تمہارا بیٹا جہاز بنا کے اڑا دے گا. ارے یہ اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی، نہ چوری ہونے کا ڈر، نہ ضائع ہونے کا. یہ تو بس تمہاری طرح پھلتی پھولتی رہے گی، اور ہمارا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا. یہ ہمارے اس وقت کام آئے گی جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. ہمیں مطلب یہ تو میرا گفٹ ہے. اسٹیٹ لائف، خوشیوں کا خیال تحفظ کے ساتھ. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.